حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مار کر اسے مار دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت فرمائے، وہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو، یا فرمایا کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ پھر آپ نے نمک اور پانی منگایا اور انہیں ایک برتن میں جمع کر دیا۔ پھر آپ اس انگلی پر جہاں اس نے ڈسا تھا ڈالنے لگے، اسے ملنے لگے اور معوذتین کے ذریعے اس سے پناہ طلب کرنے لگے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4567۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن معاہب بیان کرتے ہیں، میرے اہل خانہ نے پانی کا پیالہ دے کر مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، اور یہ دستور تھا کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ پانی کا برتن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا کرتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو کہ انہوں نے چاندی کی گھنٹی میں رکھے ہوئے تھے نکالتی اور انہیں اس شخص کے لیے پانی میں ہلاتی، اور بیمار آدمی وہ پانی پی لیتا۔ بیان کرتے ہیں، میں نے اس ڈبیا میں جھانک کر دیکھا تو میں نے سرخ بال دیکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4568۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کھمبی زمین کی چیچک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی من و سلوہ کی ایک قسم ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے باعث شفا ہے، اور اجوا کھجور جنت سے ہے اور وہ زہر کا تریاق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لیں، انہیں نچوڑ کر ان کے پانی کو ایک شیشے میں رکھ لیا، اور میں نے اپنی اس لونڈی کی آنکھوں میں وہ پانی ڈالا جس کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا، تو وہ اس سے صحت یاب ہو گئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4569۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا دینے والی 2 چیزوں کو لازم پکڑو، یعنی شہد اور قرآن۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4571۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نافع، میرا فشار خون بڑھ رہا ہے، کسی پچنے لگوانے والے نوجوان کو میرے پاس لاؤ، دیکھنا وہ بوڑھا یا بچہ نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خالی پیٹ پچنے لگوانا زیادہ بہتر ہے، وہ عقل و فہم اور حافظے میں اضافہ کرتا ہے۔ جس شخص نے پچنے لگوانے ہوں تو وہ جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پچنے لگوائے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو پچنے لگوانے سے اجتناب کرو، پیر اور منگل کو پچنے لگواؤ، اور بدھ کے روز پچنے لگوانے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس روز حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش کا شکار ہوئے۔ جزام اور برس بدھ کے روز یا بدھ کی رات ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4573۔